کہ جبریل امین نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ ننگی تلواریں لے کر یہ کفار مکہ آپ کے اس کمرے کا گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آپ کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے ہیں، تو آپ حضرت علی کو بلائیں۔ مولا کائنات کو بلایا گیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ شیر خدا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ لٹا کے پھر اوپر چادر کھوڑ اپنے ہاتھوں سے دی، اور چادر جب اوڑھ دی مولا کائنات پر رسول کریم نے، تو حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، الہ العالمین اس کو اپنی امان میں رکھنا اور اپنی حفاظت میں رکھنا۔ تو مولا کائنات نے عرض کی کہ حضور جب آپ نے مجھ پہ رحمت کی چادر اوڑھ دی ہے نا، تو اب مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور پھر تم نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، آپ کو بھی میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اچھا علی یوں کرنا، ہم چلے جائیں گے، تم نے پیچھے ہمارے پاس ان کافروں کی امانتیں ہیں، وہ ان کو دے کے تم بھی مدینے آ جانا۔ تو ہوا کیا، پھر جبریل امین ساتھ سے عرض کی حضور نکلیں باہر۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنڈا کھولا، باہر نکلے، اللہ کا حکم آیا کہ محبوب زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لیں۔ آپ نے زمین سے مٹی کی مٹھی بری، فَاغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین کا ایک جملہ ہے۔ یہ پڑھ کر مٹی پہ پھونک ماری، اور حضور نے یوں کر کے مٹی جو تھی وہ فضا میں پھینک دی۔ بس مٹی کا پھینکنا تھا کہ سارے کافر جو تھے اتنے ڈھیلے پڑ گئے کہ تلواریں ہاتھ سے گر گئیں، اور اپنی اپنی جگہ پہ جہاں کھڑے تھے دیوار سے ٹیک لگا کر جیسے کب کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں سے نا حضور بحفاظت بکمال انداز آپ وہاں سے نکلے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کو کوئی کہہ سکتا تھا کہ لقب تو ہے رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہو کے یہ لوگوں کے سروں پہ مٹی کیوں ڈالی، کوئی کہہ سکتا تھا، لیکن رب نے یہ کہہ سکتا تھا، یہ ایک خیال تھا، اس خیال کا بھی منہ بند کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ وہ لوگوں کیسی باتیں سوچتے ہو، وہ مٹی انہوں نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو ہم نے پھینکی تھی، وہ تو میں نے پھینکی تھی۔ اللہ نے فرمایا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ جو رمی کی حضور نے تو وہ انہوں نے نہیں کی تھی، وہ تو ہم نے خود مٹی پھینکی تھی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، آقا کریم پر کسی خیال کا بھی دھبا نہیں آنے دیا۔ اتنی پاک سیرت ہے میرے نبی کی۔ جب حضور وہاں سے نکلے تو آج بھی باب عبد المجید جو ہے حرم شریف کا، وہاں آپ کھڑے ہوں تو دائیں ہاتھ کو تھوڑا سا موڑ کر سامنے دیکھیں تو سامنے تقریباً ایک بورڈ لگا تھا، 17 میں ہم نے دیکھا تھا، تو اس بورڈ پہ لکھا ہے شارح ہجرت، ہجرت کا راستہ، کہ یہاں سے حضور نکلے تھے ہجرت فرما کر، اس راستے گئے تھے۔ تو جا کے غارِ ثور میں آقا کریم علیہ السلام نیچے پہاڑ کے کھڑے ہوئے، بہت بلند ہے، یوں دیکھیں تو سر پہ ٹوپی جو ہوتا ہے وہ اتل جاتی ہے، اتنا بلند ہے، اور پھر سنگلاخ پہاڑ، اور جانا بھی اس کے اوپر تھا۔ اس غار میں حضور نے رہنا پسند فرمایا تھا۔ تو حضور دیکھ ہی رہے تھے تو صدیق اکبر نا آگے آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، عرض کی یا رسول اللہ تشریف رکھے کندھوں پہ۔ حضور مسکرائے، آقا کریم مسکرائے۔ اچھا یہ بھی مقام حضور کی بارگاہ سے صدیقوں کو ملا، نبیوں کو ملا، ولیوں کو ملا، قطب و غوثوں کو ملا۔ جب کعبے کے اندر حضور علی کو لے کر گئے
اور بت چھڑی کے اشارے سے گراتے رہے، گرتے رہے، بت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، لیکن جو اوپر تھے وہ بھی تو چھڑی کے اشارے سے گر سکتے تھے نا، گر سکتے تھے نا۔ اگر چاند اس آسمان پر جہاں چمک رہا ہے، وہ سورج جو ہے اس کو زمین پر کھڑے ہو کر حضور اشارہ فرمائیں تو سورج واپس آ سکتا ہے، کیا اس کمرے کے اندر جو اوپر والے بت ہیں وہ اشارے سے نیچے نہیں آ سکتے تھے؟ لیکن جب شہنشاہ کسی کو عزت عطا کرنا چاہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک نے فرمایا ہے عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور ان لوگوں کی ہے جو کملی والے کے غلام بن بیٹھے، ان کی ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ علی اوپر والے بت یا رسول اللہ اونچے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ اور ان کو گرا دو۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ نہیں، یہ نہ فرمائے مجھے، بلکہ میں میمنی بنتا ہوں، آپ مجھ پہ کھڑے ہوں۔ یہاں ایک جملہ ہے، جملہ، میں یہ شیعہ کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، ان کو ان کا مسلک مبارک، ہم کسی کے ذوق کو خراب نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بے شک تو شیر خدا ہے لیکن نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا، بے شک تو اللہ کا شیر ہے لیکن ادھر بھی تو نبوت کا وزن ہے نا، اس لیے تو کندھے پہ چڑھ۔ زمانے والوں کو دکھانا تھا کہ نبی کے کندھے پہ کھڑے ہونے والے کی عظمت کیا ہے۔ جب علی کو یہ کہا تو حضور نے ایک جملہ فرمایا، وہ سنیے کیا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی الامر فوق الادب، ادب بڑا ہے یا حکم بڑا ہے؟ عرض کی فدا کا امی وابی یا رسول اللہ حکم ہی تو بڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر میرا حکم مان، میرے کندھوں پہ چڑھ جا۔ تو کندھوں پہ چڑھ گئے مولا کائنات، ایک قدم ادھر رکھا، ایک قدم ادھر رکھا اوپر۔ جب ہاتھ اوپر یوں کیا بت تو گر ہی چکے تھے۔ فرمایا علی ہاتھ کہاں ڈال رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ عرش کے پائے کو ہاتھ پڑا ہوا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جس کے قدموں کی ایڑیوں کی بلائیں آسمان پر چاند لے، اس کے کندھوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا علی واپس آ جا۔ یہ علی کا حصہ تھا جو علی کی شان لوگوں کو دکھانی تھی۔ صدیق اکبر جب نیچے بیٹھے، حضور اوپر بیٹھ گئے، ایک قدم ادھر لٹکایا، آقا نے ایک قدم شریف ادھر لٹکایا، یوں صدیق اکبر کے سر پر اپنے دستے کرم رکھ کر تاج بنایا اور دنیا والوں کو دکھا دیا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی صدیق ہوتا ہے۔ ساری کائنات کے اندر جتنے صدیق ہیں، ہر صدیق کا تاجدار دیکھنا ہو تو میرا صدیق دیکھ لے۔ اگر کسی نے ولیوں کا اور صدیقوں کا تاجدار دیکھنا ہو تو وہ میرا صدیق دیکھے۔ اور یارو کملی والے کی تو نالین مطہرہ گر ملے سر پہ رکھنے کو کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، اور جس کے سر پہ آقا کریم کے دونوں دستے کرم آ جائیں اس سے بڑا تاجدار اور کون ہو سکتا؟